كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28واں دن 28 محرم الحرام. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں. ان کے والد کا نام ہاران تھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے. مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن یعنی شام چلے گئے. اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سدوم و عمورہ نامی بستیاں آباد تھیں. ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا. جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے گئے اور ان کے بیچ سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے. خلاصہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں قبرستان جانے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. ترجمہ، اے قبرستان میں بسنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے. خلاصہ، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں. نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب اللہ تعالی انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارے میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو
تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ استعمال کرو، پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے، پھر اٹھے۔